السلام علیکم ویورز، آج ایک بار پھر حسین وائس پر خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لایا ہوں۔ یہ کہانی ایک ماں کی اپنے بیٹے سے ایک مثالی محبت کی ہے۔ کیا میں اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ بڑی خوشی کی انداز میں نئی بننے والی ماں نے پوچھا۔ وہ ننھا منا شہزادہ اس کی باہوں میں پڑا ہوا تھا۔ ماں نے اس کی معصوم چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے دل کے ٹکڑے کو دیکھنے لگی، مگر وہ یک دم سے بالکل بے جان سی ہو گئی۔ بچہ بغیر کانوں کی پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی نظریں ہٹانے کے لیے سامنے ہسپتال کی کھڑکیوں سے اپنی آپ کو مصروف کیا، مگر جب بچہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ اچھی طرح سن سکتا تھا، بس اس کے باہر کی طرف کان نہیں تھے۔ جب وہ ایک دن اسکول سے گھر آیا اور ماں کی باہوں میں گر پڑا تو اس کی مایوسی سے ماں کو اندازہ ہوا کہ اس کی زندگی کو بڑے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بچہ ماں سے گویا ہوا۔ اسکول کے ایک لڑکے نے اسے تانا دیا تھا۔ وہ شاید انسانیت کا قدر ہی نہیں جانتا تھا۔ وہ شاید کلاس کا سیار تھا اور یہ تانا اس نے کلاس کی سب لوگوں میں مشہور کیا۔ ماں کی بس میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کو دلاسا دینے کے لیے کہا، اپنے آپ کو طلباء میں گل ملاؤ۔ ماں کی حوصلہ افزائی نے بچے میں حوصلہ بڑھایا۔ لڑکے کے والد نے ایک ڈاکٹر سے بات کی تاکہ بچے کے کانوں کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ جتنا خرچہ بھی آئے گا وہ دینے کو تیار ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد اس شخص کی تلاش شروع ہوئی جو ایک جوان کے لیے ایسی قربانی دے۔ اس تلاش کے دوران بہت عرصہ گزر گیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ تب اچانک باپ نے بیٹے کو خوشخبری سنا دی، بیٹا کل ہم ہسپتال جا رہے ہیں اور کوئی ایسا ملا ہے جو تمہیں اپنے کان دے رہا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اپنا پہچان راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کو پتہ چلنے نہیں دے رہا۔ آپریشن اچھی طرح کامیاب ہوا اور ایک نیا شخص سامنے آیا۔ اس کی قابلیت اور ذہانت ایک ایک ہو کر بڑھ گئی اور اپنے اسکول و کالج کی طرف سے بہت میڈلز اپنے نام کر لیے۔ اب وہ اپنے کلاس کا ایک ہیرو بن گیا۔ بعد میں اس نے شادی بھی کی اور ملک کے لیے بھی بڑے خدمات پیش کیے۔ تب اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور اپنے باپ کی طرف جلدی چل پڑا اور باپ سے پوچھا کہ میرے لیے یہ اتنی عظیم قربانی کس نے دی تھی؟ میں زندگی بھر اس احسان کی قیمت چکا نہیں پاؤں گا، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ باپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے بھی یقین ہے کہ تم قیمت چکا نہیں پاؤ گے، لیکن معاہدہ یہ تھا کہ تمہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے، خاص کر ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ سالوں تک باپ کا یہ گہرا راز چھپا رہا، لیکن آخر کار باپ نے سوچا کہ شاید اب اس کا بیٹا اس راز کو سننے کے لیے تیار ہے۔ باپ اسے اس کی ماں کے گھر لے گیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ باپ نے آہستہ آہستہ نرمی سے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا اور لڑکے کی ماں کی کانوں سے گنی سرخی مائل بھوری بالوں کو اٹھایا۔ بیٹے پر غموں کا ایک پہاڑ سا ٹوٹ پڑا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی باہر کان نہیں ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ سرگوشی کی۔ ماں نے کہا کہ وہ بہت خوش ہے کہ اس نے کبھی اپنے بڑے بالوں کو کٹنے نہیں دیا اور کسی نے کبھی میری خوبصورتی میں کوئی نقص نہیں نکالا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی خوشی میں اپنا خوشی سمجھتی تھی۔ اصلی خوبصورتی جسمانی نہیں بلکہ اصلی خوبصورتی تو دل کی ہوتی ہے۔ ہم سے پیار کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن ماں کا پیار کبھی بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اصلی خزانہ اس میں نہیں جو دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ اصلی خزانہ تو وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی بلکہ محسوس ہوتی ہے۔ اصلی محبت یہ نہیں جو زبان سے بولا جاتا ہے اور نظر نہیں آتا، بلکہ اصلی محبت وہ ہے جو کیا تو جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ میں اگر ماں کی محبت پر جتنا بھی کچھ بولوں کم ہے۔ ماں، تیرے محبت کو سلام۔